اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ میرے حیرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، یہ دیکھو اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام یا اللہ۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ اپنی ایک روحانی بیماری کے بارے میں پوچھنے لگے کہ حضرت بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، حسد کی بیماری کا علاج ہی ہے، جلنے کی بیماری کا علاج ہی ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکت عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ کتنا بہترین نسخہ بتلا دیا، فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی۔ بلکہ مدینہ منورہ میں ایک عرصے تک یہ فضا رہی کہ یہاں ایک بھائی کی دکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دن بھر کی ضرورت روزی کا بندوبست کر دیا، اور قریب دوسرے بھائی کی دکان ہے، ان کے پاس ابھی تک کوئی سودا خریدنے کے لیے نہیں آیا۔ اب اگر ان کے پاس کوئی گاؤ سودا خریدنے کے لیے آتا، یہ گاؤ کو خود کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دال روٹی کا بندوبست کر دیا ہے، میری روزی کا بندوبست کر دیا ہے، یہ قریب میرے بھائی کی دکان ہے، ان کے پاس ابھی تو کوئی سودا خریدنے کے لیے، آپ ان سے جا کر سودا خریدیں۔ یعنی یہ تھی محبت کی فضا، الحمدللہ۔